ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन्निसा मा लम तमस्सूहुन्ना, और सूरह अहज़ाब में आया कि मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, और नीचे भी आया व इन तल्लक़्तुमुहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना मा लम तमस्सूहुन्ना। ये आयत सूरह अहज़ाब और सूरह बक़रा में दो जगह, और एक जगह सूरह अहज़ाब में। ला जुनाह अलैकुम, छूने से पहले तलाक़ दिया, ये जल्दबाजी में तलाक़ दिया, इस पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन जो जोड़े आपस में छू चुके, खिलवत में पहुंच गए, विदाई हो गई, आपस में मिल लिए, चाहे इंटरकॉर्स नहीं हुआ, तन्हाई में चले गए, दुखूल हो गया, दाखिल हो गए, एक रूम में चले गए, एक बिस्तर पर आ गए, चाहे इंटरकॉर्स नहीं हुआ, दुखूल इंसान का दुखूल तो हो गया, चाहे पेनिस का दुखूल नहीं हुआ, तो उस वक्त अल्लाह कहता है कि वो तलाक़ तुम्हारे ऊपर हरकत वाला है, जुनाह वाला है, गुनाह वाला है, अबग़दुल हलाइल है, हलाल चीज़ों में सबसे नापसंद चीज़ है। और इस नापसंद में सबसे एक नंबर का तलाक़ कि छूने से पहले, बस निकाह हुआ, विदाई होने से पहले, दोनों खिलवत में तन्हाई में जाने से पहले तलाक़ हो गया, तो ये पहला ही आखिरी तलाक़ होगा, 3 तलाक़ की ज़रूरत नहीं। अगर 3 तलाक़ का कोई तसव्वुर होता तो अल्लाह यहाँ पे कहता इस बगैर छूने हुए तलाक़ अगर देना है तो 3 दे दो तुम, हमेशा की मुकम्मल जुदाई के लिए। तो यहाँ पर मुकम्मल जुदाई है, इद्दत नहीं है, कोई रुजू नहीं है, कोई अक़्द जदीद नहीं है, तो अल्लाह ने कहा कि पहला ही तलाक़ आखिरी होगा, तुम 3 दे दो। ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने कि अब तुम्हारी इद्दत नहीं होगी, और इद्दत होगी तो रुजू होगा, अक़्द जदीद होगा। और यहाँ पर ला जुनाह अलैकुम, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं। इसके अलावा जितने तलाक़, हर एक में जुनाह है, गुनाह है, हरज है। तुम लौटने की कोशिश करो, मामलात बनाने की कोशिश करो। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, औरतों को अपने घर में रखो, अपने बेड और बिस्तर पे रखो, मस्जा जहाँ पर सोते हो, जिस पलंग जिस तकिए पर, वहीं पर रखो, ताकि तू नहीं जानता अल्लाह मिलाप के रुजू के क्या हालात पैदा करेगा। इसलिए क्योंकि हर तलाक़ में गुनाह है, अबग़दुल हलाइल, अल्लाह का नापसंद चीज़ा चाहे हलाल किया। इस तलाक़ के अंदर छूने से पहले जो दिया, कोई गुनाह नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, दोनों अपने रास्ते चले जाएंगे, किसी से भी कर लेंगे या दोबारा आपस में कर लेंगे, रुजू भी नहीं, अक़्द जदीद भी नहीं, इद्दत भी नहीं। फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दा, तो इसी एक तलाक़ में कोई जुनाह और गुनाह नहीं है। बाकी हर तलाक़ में ऑब्जेक्शन है, तुम रुजू की कोशिश करो, हालात बनाने की कोशिश करो, इद्दत शौहर के यहाँ गुजारो। और किसी तलाक़ में ऐसा नहीं कि इद्दत नहीं, रुजू नहीं, हर तलाक़ में है। इसके पहले की वीडियो में खोल के बयान किया, आप सुन लीजिए। ला जुनाह अलैकुम, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं। इन तल्लक़्तुम, अगर तुमने तलाक़ दिया, अन्निसा, औरतों को, मालम तमस्सूहुन्ना, छूने से पहले, औ तफ़रीदू लहुन्ना फ़रीदा, या महर भी फ़िक्स नहीं हुई थी और तुमने तलाक़ दे दिया, वमत्तिऊहुन्ना, तो खुशी से कुछ देकर ही रुख़सत करो। देखो, सिर्फ बातें हुई है, सिर्फ मंगनी हुई है, और निकाह हुआ, बैठे मंगनी के बाद, अक़्द हो गया, ईजाब और कबूल हो गया, दोनों एग्री हो गए, अभी उस मजलिस से उठे नहीं वहीं पर, या उठ गए, अभी महर फ़िक्स नहीं हुई या फ़िक्स हो गई। 2 चीज़ें अल्लाह बयान कर रहा है, मालम तमस्सूहुन्ना, छुए नहीं, तलाक़ दे दिए, औ तफ़रीदू लहुन्ना फ़रीदा, या अभी तुमने महर भी फ़िक्स नहीं किया, दिया लिया भी नहीं, महर भी नहीं। तो देखो, महर अक़्द चीज़ है, नक़द है। अक़्द के वक्त अहक़्क़ुश्शुरूत मस्तहलल्तुम बिहिल फ़ुरूज, अलमुहूर, महर सबसे बड़ी शर्त निकाह के अंदर, जिसके ज़रिए औरत तुम्हारे लिए हलाल हुई है, पक्के एग्रीमेंट में, मीसाक़ गलीज़ में, उक़दतुन निकाह के अंदर आई है, तो सबसे पहली और बड़ी शर्त महर उन्हें उसी वक्त देना है, नक़द देना है। इस आयत से देखो, औ तफ़रीदू लहुन्ना फ़रीदा, फ़र्ज़ नहीं कि अभी हाथ में नहीं दिया, चाहे, और हदीस के अंदर है कि क्या है, तुम अभी क्या दे सकते हो, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी नहीं, लोहे की, लोखंड की एक मामूली पत्रे की अंगूठी दे सकते हो, तो महर के तौर पर अभी दो और अभी निकाह करना, रोकर नक़द देना है। उधार महर का कोई तसव्वुर कुरान में नहीं है, और अल्लाह के रसूल की इस हदीस से क्लियर वाज़े, कुरान की आयतों से आगे भी बता रहा हूँ, देखिएगा कि यहाँ पर भी महर फ़िक्स कर लिया, दिया या नहीं दिया। हज़ार चीज़ें, करोड़ों कितने खर्च करते हैं शादी में, निकाह में, सब नक़द करते हैं, पहले से पे करते हैं। हॉल, कई हॉल, दूल्हा वालों के रिश्तेदारों के लिए, दुल्हन के रिश्तेदारों के लिए, वीआईपी लोगों के लिए सारे हॉल बुक करते हैं, तो पहले से एडवांस देते हैं। तो निकाह के वक्त जो महर तुम उधार रखोगे, मुअज्जल रखोगे, वाव के साथ मुअज्जल, फ़ौरन उसी वक्त अदा नहीं करोगे। मुअज्जल का कोई तसव्वुर कुरान और हदीस में नहीं है, शरीयत में नहीं है। उलमा ये बात क्यों नहीं बताते?
اور فٹ سے نکاح نامے پہ لکھ دیتے، بولو مہر ابھی دینا ہے کہ ادھار میں دینا، معجل دینا ہے کہ معجل واؤ سے دینا۔ مہر معجل ہی کا تصور ہے، اسی وقت دینا ہے، ادھار کا کوئی تصور نہیں کہ طلاق دیے جب مہر دو، یا مرتے ٹائم، یا پھر مرتے مرتے معاف کراؤ کہ مہر بھی نہیں دیا تھا مہر معاف کر دے، نہیں، یہ سب فالتو چیزیں ہیں۔ او تفریدوا لہن فریدہ، تم نے نکاح کے بعد طلاق دے دیا، مہر بھی فکس نہیں کیا، ومتعوہن، تو اپنی خوشی سے اسے جو دینا چاہتے ہو دے دو، مہر فکس بھی نہیں ہوا، پھر بھی دے کے جدا کرو۔ علی الموسع قدرہ، جو طاقتور مالدار ہے تو اس کے مطابق وہ دے، وعلی المقتر قدرہ، فقیر غریب ہے کم کماتا اس کے مطابق وہ بھی دے۔ صرف نکاح ہوا تھا، منگنی کے بعد بیٹھے نکاح ہوا، ایجاب اور قبول ہوا، مہر بھی فکس نہیں ہوئی اور طلاق ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی، چھوئے بھی نہیں، تو تم غریب یا فقیر امیر اپنی طاقت کے مطابق مہر فکس نہیں ہوئی، مہر کے علاوہ اپنی خوشی سے دو۔ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر معروف طریقے پر انہیں حق دے دینا، ایکسٹرا اپنی مرضی سے دے دینا۔ طلاق کے وقت ان عورتوں کو یہ تو چھونے سے پہلے اور فائنل لاسٹ جدائی اس کے پہلے جو چھوئی ہوئی عورت کو بچے ہو سکتے، دودھ پلانے کا موقع آ سکتا، جس میں رجوع ہے، جس میں دو عقد جدید ہے، تو دو رجوع کے پروسیجر سے گزرنے کے بعد، دو عقد جدید کے پروسیجر سے گزرنے کے بعد اب فائنل رخصتی، جو تصریح احسان کی رخصتی کے بعد فائنل رخصتی کی بات آ رہی ہے، تو اس چھوئے ہوئے جوڑے کو بھی اللہ کہہ رہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے فائنل رخصتی کے بعد دو رجوع کر چکے، دو مرتبہ عقد جدید کر چکے، اب مہر بھی دے دیے، سارے حقوق جو تھے سب دے دیے، اب جدا ہوتے ایکسٹرا تمہارے اوپر متاع بالمعروف، لاسٹ اپنی خوشی سے کپڑے لتے جوڑے جو بھی اور داگینے زیور جو بھی تم دینا چاہتے ہو، معروف طریقے پر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، عورت کو اور خوش کرنے کے لیے، جا تو خوش رہے جہاں پر بھی جا، جس سے بھی نکاح کر، یہ ایکسٹرا دے رہا ہوں، حقوق کے علاوہ دے رہا ہوں میں، لیکن یہ ایک مرتبہ ہے۔ اس سے سپریم کورٹ نے شابانو کیس میں یہ مطلب نکالا تھا کہ اس کے مرے تک یا دوسرے نکاح ہوئے تک کہ اس کو مینٹیننس دینا، یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو ثواب دید پر اللہ چھوڑ رہا ہے کہ جس کو چھو لیا، جس کے ساتھ رہ لیے، دو مرتبہ رجوع کا موقع تھا، رجوع بھی کر لیے، یا دو مرتبہ عقد جدید کا موقع تھا، عقد جدید بھی کر لیے، چاروں آپشن کو تم نے اپنے موقع پر تم نے اختیار کیا، پھر دو رخصتی ہوئی تھی احسان کی، فارقوہن بمعروف، فرقت ہوئی تھی معروف طریقے پر، پھر تم ملے تھے، اب لاسٹ اور فائنل فلا تحل لہ کے احکام آ گئے، اب جب تک کسی سے نہیں کرے گی، اس کے مرنے بعد اب یہ کر سکتے، تو اس وقت وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے متاع معروف جو دے سکتا ہے اپنی طاقت وسعت کے مطابق دے دے۔ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، یہ تو ہوا فائنل رخصتی کے بعد، اور فائنل رخصتی قرآن کے مطابق صرف دو ہے، چھونے سے پہلے ایک ہی طلاق میں فائنل طلاق ہے، فما لکم علیہن من عدہ، عدت نہیں، اس فائنل رخصتی کے وقت اللہ نے کہا حقوق کے علاوہ، مہر فکس ہو گئی تو آدھا دے دو، نہیں فکس ہوئی تو اپنے طور پر خوشی سے دو، ومتعوہن، یہی لفظ وہاں پر بھی آیا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں پر وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، چھونے سے پہلے طلاق دیا تھا تو جتنی طاقت اور وسعت فقیر اور غریب اور امیر ہونے کے حساب سے یا اپنی کمائی کم ہونے سے کے حساب سے تم خرچ کرو، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ تو تم اس فائنل جدائی، چھونے سے پہلے صرف نکاح ہوا، چھونے سے پہلے طلاق دے دیا، فائنل جدائی ہے، کوئی رجوع نہیں ہے، کوئی عقد جدید نہیں ہے، کوئی احسان کی رخصتی نہیں ہے، پہلی ہی آخری رخصتی احسان کی رخصتی ہے، تو تم اسے کچھ دے کر جدا کرو۔ ایسے ہی دو مرتبہ رجوع کے بعد، دو مرتبہ عقد جدید کے بعد فائنل رخصتی کی بات آئے تو وہاں بھی اللہ کہتا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ یہ حکم، یہ آیت اس وقت نہیں ہے جب بنا رجوع کے جدا ہو رہے، یہ آیت وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ اس دو احسان کی جدائی کے وقت نہیں ہے، یہ آخری جدائی کے وقت ہے، جب وہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ کے احکام آ گئے، اب اس کے لیے حلال نہیں، کسی سے کرے گی، مر جائے گا تو کریں گے، یا نہ نبھنے پر طلاق دے گا تو وہ بھی رجوع کا حقدار ہوگا، نہیں کرے گا تو اب یہ کر سکتے ہیں، اس وقت اس جدائی کے لیے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بار بار ریپیٹ
ریپیٹ کیا, آپ پھر سے سنیے, بات سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ فائنل رخصتی زندگی میں 2 مرتبہ ہو سکتی. ایک تو نکاح ہوا, چھونے سے پہلے طلاق دیا تو یہ فائنل رخصتی ہے. نکاح ہوا, مل لیے, چھو لیے اور آپس میں رہ لیے تو اب 2 رجوع ہوں گے, پھر فائنل رخصتی ہوگی. 2 مرتبہ زندگی میں ہوں گے, 2 رجوع ایک ساتھ نہیں. اور یا دونوں مرتبہ رجوع نہیں کیے تو عقد جدید ہوگا, دونوں مرتبہ عقد جدید کر کے رہنے لگیں گے. فَإِن طَلَّقَهَا, تیسرا طلاق دے گا, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, تو اب اس کے لیے حلال نہیں. یہ فائنل رخصتی آئے گی. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ کے احکام آئیں گے. مفتی, اہل علم, عوام سب سنیں, سمجھ میں آ جائے گی. بندہ کوئی اپنے دل کی نہیں کہہ رہا ہے. تو فائنل رخصتی صرف 2 ہے, اس کے پہلے بھی بتایا, پھر سن لیجئے. ایک تو چھونے سے پہلے, فما لکم علیہن من عدہ, کوئی عدت نہیں, فائنل رخصتی تو اسے اپنی مرضی سے ایکسٹرا دو. اور ایک فائنل رخصتی 2 رجوع کے بعد یا 2 عقد جدید کے بعد. فلا تحل لہ کے احکام آ گئے, اب سب کچھ تم نے حقوق دے دیے. فائنل رخصتی ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین, ایکسٹرا تمہارے اوپر, تمہاری ثوابدید کے اوپر, تمہاری وسعت کے مطابق, امیر ہو, فقیر ہو, غریب ہو, اس کے مطابق اور خوش کر کے عورت کو رخصت کرو. جا کسی سے نکاح کر اور خوش رہے. یہ زمین بھی دیتا ہوں, پلاٹ بھی دیتا ہوں, سونے چاندی بھی دیتا ہوں, کپڑے بھی دیتا ہوں, اور جتنا دے سکتا ہوں, کیونکہ اتنے دن ہم ساتھ میں رہے, اس کا بدل تو ہم نہیں دے سکتے جتنے دن ساتھ میں رہے, لیکن جو تھوڑا متاع معروف بالحق, متاع بالمعروف حقا علی المتقین, یہ دے سکتا ہوں. یہ رہے ہوئے جوڑے کے لیے اور بنا آپس میں رہے ہوئے جوڑے کے لیے صرف نکاح کے بعد طلاق ہو گیا, چھونے سے پہلے. متاع بالمعروف حقا علی المحسنین, احسان کرنے والوں کے لیے, اس بنا چھوے ہوئے جوڑوں کو ایکسٹرا دینے کے لیے اللہ کہہ رہا احسان کرو گے اگر دو گے. اور جو آپس میں چھو چکے وہ اگر ایکسٹرا دے رہے ہیں سارے حقوق دینے کے بعد, فائنل جدائی کے وقت, 2 احسان کی رخصتی کے بعد, لاسٹ تیسری فائنل رخصتی کے بعد, اب یہ فلا تحل لہ کے احکام آ گئے. دونوں آپس میں نہ رجوع کر سکتے, نہ عقد جدید کر سکتے, نہ فریش نکاح کر سکتے. اب کسی سے کرے گا, مر جائے گا یا چھوڑ دے گا, وہ بھی رجوع کا حقدار ہوگا. نہیں کرے گا تو ان کا راستہ کھلے گا. ایسے جوڑے کو اللہ کہہ رہا ہے حقا علی المتقین, اللہ سے ڈرنے والے کے لیے اس کے اوپر حق ہے. ڈر کر ایکسٹرا دے دو تم. تو جو سپریم کورٹ نے شاہ بانو کیس میں اس آیت کا سہارا لے کے کہا تھا کہ نکاح ہوئے تک اس کا دوسرا یا اس عورت کے مرے تک مینٹیننس دینا, یہ مطلب نہیں ہے. تو یہ متاع معروف حقا علی المحسنین اور حقا علی المتقین, یہ دونوں آیتیں پھر سے سن لیجئے, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے بتایا. وَمَتِّعُوهُنَّ, انہیں خوب دے دو اپنی مرضی سے ایکسٹرا. علی الموسع قدرہ, طاقت رکھنے والے کے لیے اس کی طاقت کے مطابق. وعلی المقتر قدرہ, اور جو فقیر اور غریب ہے, ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ, جو کچھ اللہ نے اسے دیا اپنی خوشی سے, اپنا بیچ کر اس عورت کو خوشی سے رخصت کر دے جس کو چھونے سے پہلے طلاق دے دیا. متاع بالمعروف, اس کو فائدے کی چیزیں دے معروف طریقے پر. حقا علی المحسنین, احسان کرنے والوں کے لیے, اور فائنل جدائی چھونے والوں کے لیے حقا علی المتقین. ہم نے بتایا, پھر سے سن لو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, چھونے سے پہلے طلاق دیا اور مہر فکس ہو گئی تو کیا کرو, آگے سنیے انشاءاللہ.